بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضعیف ترین سندیں۔ صحیح حدیث کے بیان میں جس طرح اصح الاسانید کا ذکر کیا تھا، اب جب ضعیف حدیث کا بیان آ رہا ہے تو اس میں جو سب سے زیادہ ضعیف سندیں ہیں ان کا بیان کریں گے۔ امام حاکم نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث، معرفت علوم، یہ العلوم نہیں ہے، علوم صرف ہونا، الف لام نہیں ہے اس میں۔ معرفت علوم الحدیث میں سب سے کمزور اور ضعیف ترین سندوں کا ذکر کیا ہے جنہیں اوہل اسانید کہا ہے۔ وحیٌ واو ہا یا کو کہتے ہیں، اس کو آپ لفظ نہیں سنتے، ہمارے پنجابی بولتے واہ یات بھائی، اے بندہ ٹھیک نہیں بھائی، برا آدمی، اس کو نہیں بولتے ہیں۔ تو اصح الاسانید کے مقابل کیا؟ اوہل اسانید، سب سے زیادہ صحیح ضعیف حدیث، بری تو نہ کہیں، سب سے ضعیف حدیث ہے۔ بعض صحابہ، بعض دیہات اور بعض علاقوں کی نسبت سے مشہور ہے۔ امام حاکم کی کتاب اور دوسری بعض کتابوں سے چند مثالیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی نسبت سے ضعیف ترین سند یہ ہے کہ صدقہ بن موسیٰ دقیقی وہ روایت کرتے ہیں، فرقد سنجی ویسے ہونا چاہیے، یہاں سبخی لکھا ہوا ہے، اردو عربی والی کتاب میں دیکھیں گے، اس کا اعراب پھر لکھ لینا۔ ان مرہ الطیب ان ابی بکر، تو یہ جو سند ہے حضرت ابوبکر تک انہوں نے پہنچائی ہے اور یہ ضعیف ترین سند شمار ہوتی ہے۔ اہل شام کی طرف منسوب ضعیف ترین سند محمد بن قیس المسلوب، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن زخر سے، وہ روایت کرتے ہیں علی بن یزید سے، وہ روایت کرتے ہیں قاسم بن ابی امامہ سے۔ اس حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ضعیف ترین سند یہ ہے سدی الصغیر محمد بن مروان، وہ کلبی سے روایت کرتے ہیں اور کلبی ابو صالح سے، اور وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ سلسلۃ الذہب نہیں ہے بلکہ سلسلۃ الکذب ہے، یہ صحیح سند نہیں بلکہ جھوٹ کا بلندہ ہے۔ وہ جو صحیح اسناد ہے نا، ان کے لیے بولتے ہیں سلسلۃ یا سلسلۃ الذہبی، ویسے سلسلۃ اللفظ ہے، سلسلۃ کہتے ہیں زنجیر کو، سلسلۃ الذہب کا معنی سونے کی زنجیر، مطلب اس میں سارے جو راوی ہیں وہ اعلیٰ ترین ہے، سونے کی طرح قوی ترین راوی ہیں۔ اور کہتے ہیں ان سندوں کیا کہتے ہیں؟ سلسلۃ الکذبی، یہ جھوٹ کی زنجیر ہے۔ ضعیف کی مثال جیسے امام ترمذی نے حکیم الاسرم کی سند سے نقل کیا ہے کہ یہ ان کے استاد ہیں، حکیم اسرم روایت کرتے ہیں ابی تمیمہ حجیمی سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام سے، من اتی حائضا او امرأۃ فی دبرہا او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد، جس بندے نے حائضہ سے وطی کی یا کسی عورت کی دبر میں وطی کی یا کسی کاہنہ کے بعد جو قسمت بتانے والا کاہن ہے اس کے پاس گیا تو اس نے انکار کیا اس کا جو رسول اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی، یعنی حضور کی شریعت کا انکار کیا اس نے۔ اس حدیث کو درج کرنے کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں لا نعرف هذا الحدیث الا من حدیث حکیم الاسرمی، یہ حدیث ہم نہیں جانتے مگر صرف حکیم اسرم سے، یعنی ایک بندے سے ہم نے صرف اس حدیث کو سنا ہے، وہ ابو تمیمہ حجیمی سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی اس حدیث کی صرف ہمیں ایک سند ملی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سند ہمیں نہیں ملی۔ امام ترمذی فرما رہے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث کو اس کی سند کے اعتبار سے ضعیف کہا ہے۔ امام ترمذی خود کہتے ہیں کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور فرماتے ہیں میں نے صرف ایک ہی بندے سے حدیث سنی ہے اور وہ کون ہے؟ حکیم اسرم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی سند میں یہ جو اس کتاب کے جو مصنف ہے مصطلح الحدیث کے، وہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس کی سند میں حکیم اسرم راوی ہونے کی وجہ سے علماء نے اسے ضعیف کہا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کے متعلق اپنی کتاب تقریب التہذیب میں فرماتے ہیں فیہ لین، اس میں اس راوی میں کمزوری ہے، اس وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا گیا ہے۔ حدیث کی سند میں کیا بیان کیا؟ امام ترمذی کس سے روایت کرتے ہیں؟ اور وہ ابو تمیمہ حجیمی سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ سے، وہ رسول اللہ علیہ السلام سے۔ اب دیکھیں نا اس حدیث کا معنی بھی بتا رہا ہے
کہ یہ جو دو تین کام انہوں نے ذکر کیے، جو کسی کاہن کے پاس گئے حائضہ سے وطی کرے تو وہ اس نے انکار کیا، حضور کی شریعت کا انکار کرنے کا مطلب کافر ہو گیا۔ اگرچہ یہ گناہ کبیرہ ہیں، برے کام ہیں، لیکن اس سے بندہ کافر تو نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں، جو روایت کے الفاظ ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ سند کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے اور متن کے اعتبار سے بھی یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس طرح کے کاموں پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے یا اس نے انکار کیا، وہ اس کام کی شدت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا، جیسے فرمایا کہ لا دین لمن لا امانت لہ، جس میں امانت نہیں تو اس کا دین نہیں۔ دین نہیں ہونے کا مطلب مسلمان نہیں ہے وہ، تو وہاں پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا دین کامل نہیں۔ ایسے یہاں پر بھی اس نے گویا کے دین کا انکار کیا، اگر اس کے بارے میں تعویل کرنا پڑے گی، یعنی وہ کافر نہیں ہو گیا اس طرح کام کرنے والا، بلکہ گویا کہ اس نے انکار کیا یا اس نے بہت ہی برا کام کیا۔ ان کاموں کی برائی کو بیان کرنے کے لیے، یعنی اتنے برے کام ہیں کہ گویا کہ بندہ کافر ہو گیا، اس نے کافروں پر عمل کیا، ان کاموں سے روکنے کے لیے حضور نے اتنی سخت وعید فرمائی ہے۔ اس میں تقریب التہذیب میں فرماتے ہیں فیہ لین، اس کی سند میں کمزوری ہے۔ تو حدیث کا معنی بتا دیا، جو اس طرح کی روایات ہوں تو ان میں معنی کیا کریں گے؟ حدیث کا ظاہری معنی نہیں ہوگا، مثلا کوئی یہ کہے کسی کاہن کے پاس کسی قسمت پوچھنے کے لیے کوئی گیا کسی نجومی کے پاس تو کافر ہو گیا، تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ حضور نے اس عمل کی برائی کو بیان کرنے کے لیے یہ شدید اس پر۔ محدثین کے نزدیک ضعیف احادیث اور جن کی سندوں میں تساہل ہے، تساہل کہتے ہیں سستی کو، جن کے راوی ضعیف ہیں، جن کے راویوں میں کوئی سستی ہے، ان کا ضعف بیان کیے بغیر بیان کرنا دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو حدیث ضعیف ہو نا، تو اگر وہ بیان کرے تو ساتھ بیان کرنا چاہیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اگر اس کے ضعیف کو ہونے کو نہ بیان کرے، ضعیف ہونے کو اس کے ضعف کا بیان کیے بغیر بیان کرنا دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے، لیکن بالاتفاق موضوع روایت کو وضع کا ذکر کیے بغیر روایت کرنا بالکل جائز نہیں۔ جو روایت موضوع ہے، جس کی اصل ہی نہیں ہے، جس میں راوی جھوٹا راوی ہے کوئی، تو جو روایت جو ہے وہ جھوٹی روایت ہے، کسی نے ویسے اپنی بات کو رسول اللہ کی حدیث کہہ دیا، تو وہ اگر بیان کرنے لگے تو یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ کسی نے بیان کی ہے، لیکن یہ حدیث موضوع ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ لیکن حدیث موضوع کے لیے تو یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ روایت موضوع ہے، حدیث بھی اس کو نہیں کہیں گے، موضوع بس صرف بات ہے۔ اور جو حدیث جو ہے وہ ضعیف حدیث ہے تو اس میں بھی بیان کرنا چاہیے، لیکن دو شرائط کے ساتھ۔ اگر نہ بیان کریں تو پھر بھی اس حدیث سے ضعیف کو بیان کرنا چاہیے۔ وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ ضعیف حدیث کو روایت کرنے کی دو لازمی شرطیں: اس حدیث کا تعلق عقائد کے ساتھ نہ ہو، عقائد کے ساتھ نہ ہو، اور دوسرا حلال اور حرام سے متعلق شرعی احکام کے بیان کے بارے میں نہ ہو۔ اس میں حدیث میں کیا نہ ہو؟ حدیث عقائد کے بارے میں نہ ہو، اور جو حلال اور حرام جو احکام ہے، یعنی فرض ہو گیا، فرض کے بارے میں یا حلال حرام کے بارے میں وہ روایت نہ ہو۔ کسی مستحب کام کے بارے میں سنت بیان ہو رہی ہے، اس میں کوئی نفلی کام مستحب کام بیان ہوا ہے، پھر اس حدیث کو بیان کر سکتے ہیں، اور یہ بیان کیے بغیر کہ یہ حدیث ضعیف ہے ویسے بھی اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی ضعیف حدیث کو وعظ اور تقریر کے لیے، نیک اعمال پر لوگوں کو ابھارنے کے لیے، برے اعمال کے برے نتائج سے بچانے کے لیے، اور ایسے موقع پر، ان جیسے موقع پر بیان کرنا جائز ہے۔ اور جن علماء سے ان کے بیان کرنے میں تساہل منقول ہے، جن علماء کے بارے میں روایت ہے محدثین کے بارے میں کہ وہ ضعیف حدیث کو اکثر بیان کر دیتے ہیں، وہ امام سفیان ثوری ہیں، عبد الرحمن بن مہدی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں۔ اور یہ جاننا چاہیے کہ اگر ضعیف احادیث کو غیر سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، بغیر سند کے، تو پھر یوں کہنا چاہیے کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا۔ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا، بلکہ کہنا چاہیے کہ رسول اللہ سے اس طرح روایت ہے، یا یہ روایت ہم تک یوں پہنچی ہے، تاکہ اس حدیث کو بالجزم رسول اللہ کی حدیث کہنا لازم نہ آئے۔ کہتے ہیں جب ضعیف حدیث بیان کریں نا، یا تو اس کی سند بیان کریں، اگر بغیر سند کے بیان کرتے ہیں پھر یہ نہ کہ رسول اللہ نے فرمایا، بلکہ یوں کہیں کہ ایک روایت رسول اللہ سے ہمیں یوں پہنچی ہے، ہمیں حضور سے یوں روایت پہنچی ہے۔ جب یوں بیان کریں گے تو اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ روایت اب بیان کرنے والے کو یقین نہیں ہے اس کے صحیح ہونے کا،
اگر یہ کہیں گے رسول اللہ نے بیان کیا ہے تو پھر بالجزم پھر تو یقین کے ساتھ آپ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان ہے. اس لیے کیا کہیں گے؟ سند کے ساتھ یا تو بیان کریں یا یہ کہیں کہ رسول اللہ سے اس طرح روایت ہے یا یہ روایت ہمیں یوں رسول اللہ سے پہنچی ہے، تاکہ سننے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف روایت ہے.